السلام علیکم سیکنڈ ایئر آج ہم دیکھیں گے معاشیات میں اپنے نئے چیپٹر کو جو کہ ہمارے پاس ہے۔ تو ہمارے پاس یہ موجود ہے چیپٹر نمبر 5 ہمارے پاس ہے بین الاقوامی تجارت یعنی کہ انٹرنیشنل ٹریڈ۔ ہم اس میں تجارت کو بھی دیکھیں گے اور بین الاقوامی تجارت کے بارے میں بھی جانیں گے۔ تو بین الاقوامی تجارت کے کنسیپٹ ہم پہلے دیکھیں گے چیپٹر کے نام کے مطابق، یعنی دو ممالک کے تاجروں کی آپس میں خرید و فروخت کو یا کاروباری سرگرمیوں کو، یعنی کہ درآمدات اور برآمدات کی خرید و فروخت کو ہم بین الاقوامی تجارت کا نام دیتے ہیں، کیونکہ اس میں بات ہم ایک ملک سے زیادہ یعنی کہ دو ممالک کے تاجروں کی خرید و فروخت کی کریں گے، تو اس صورت میں یہ ہوگی بین الاقوامی تجارت۔ پھر ملک کی تجارت یعنی ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں میں تاجروں کے لین دین یعنی اشیاء کی خرید و فروخت یا کاروباری سرگرمیوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ہوتی ہے ملک کی تجارت۔ اب تجارت کیوں وجود میں آتی ہے، اس کی وجوہات کو اگر ہم دیکھیں تو قدرتی وسائل میں فرق پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک ملک کے لیے چیز کو پیدا کرنا دوسرے ملک کی نسبت یا تو مشکل ہوتا ہے یا پیدا کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ انسانی صلاحیتوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے، ٹیکنالوجی میں فرق پایا جاتا ہے، لاگت پیدائش میں فرق پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ تجارت وجود میں آتی ہے، یعنی کہ لوگ بہت سی چیزیں خود پیدا کرنے یا خود بنانے کی بجائے کسی اور علاقے یا کسی اور ملک سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لاگت پیدائش یعنی کہ ان کو پیدا کرنے کے اخراجات میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ملکی اور بین الاقوامی تجارت ہے تو دونوں تجارت کی ہی ٹائپس، لیکن ان میں فرق کیا پایا جاتا ہے۔ ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں بنیادی فرق جو ہوتا ہے وہ نقل پذیری کا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے کا فرق پایا جاتا ہے۔ ایک ملک کے تاجر یا کوئی بھی لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں تو شاید بآسانی چلے جائیں، لیکن ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے میں انہیں کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کرنسی کی بات کریں تو کرنسیوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے، لیکن ملک کے اندر کیونکہ ایک ہی کرنسی ہوتی ہے تو اس طرح کی تجارت کرنا ان کے لیے بنسبت آسان ہوتا ہے۔ حکومت کی پالیسی، ایک ملک کی حکومت کی پالیسی تو ایک ملک میں ایک سی نظر آتی ہے، لیکن دوسرے ملک میں جب وہ جائے گا تاجر تو اسے دوسرے ملک کی حکومتی پالیسی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ معاہدے ہوتے ہیں تجارتی، ان میں بھی فرق پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نقل و حمل میں فرق پایا جاتا ہے، زبان میں فرق پایا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات رسم و رواج میں فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں ہمیں نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے جاذب سرمایہ طریقہ، یعنی کہ کسی چیز کو پیدا کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں ان میں ایک ہوتا ہے جاذب سرمایہ طریقہ، یعنی ایسے طریقے پیدائش جس میں محنت کم اور سرمایہ کی زیادہ مقدار استعمال کی جائے، اسے جاذب سرمایہ طریقہ کہا جائے گا، یعنی کہ ایسا طریقہ کار جس میں سرمایہ کو زیادہ اور محنت کو کم استعمال کیا جائے۔ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ یہاں پہ سستا ہوگا، جہاں پہ سرمایہ سستا ہوگا وہاں سرمایہ کو زیادہ اور محنت کو کم استعمال کیا جائے گا، اور اس طریقے سے پیدا ہونے والی چیزوں کو ہم کہیں گے یہ جاذب سرمایہ طریقے سے پیدا کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے جاذب محنت طریقہ، یعنی ایسے طریقے پیدائش جس میں سرمایہ کی نسبت محنت کی مقدار کو کم استعمال کیا جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جاذب محنت طریقہ، یعنی کہ اس چیز یا اس علاقے میں محنت جو ہے وہ سستی ہے، سرمایہ مہنگا ہے، تو کیا کرے گا تاجر یا کاروباری لوگ محنت کو زیادہ اور سرمایہ کو کم استعمال کریں گے، تو اس طرح سے جو چیزیں پیدا کی جائیں گی انہیں ہم کہیں گے جاذب محنت طریقے کی چیزیں۔ اچھا، جاذب سرمایہ کی اگر ہم بات کریں تو ترقی یافتہ ممالک میں ہمیں جاذب سرمایہ طریقے سے پیدا ہونے والی چیزیں زیادہ نظر آتی ہے۔ ترقی پذیر یا پسماندہ ممالک میں زیادہ تر جو چیزیں پیدا کی جاتی ہیں وہ ساری جاذب محنت طریقے سے استعمال پیدا کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس چیپٹر میں جو دیکھنے ہیں وہ بین الاقوامی تجارت کے نظریات ہیں۔ ایک ہمارے پاس کلی برتری کا نظریہ ہے جو ایڈم سمتھ نے پیش کیا، وہ بھی ہم ڈسکرائب کریں گے۔ پھر اس کے بعد تقابلی برتری جس کا نظریہ ریکارڈو نے پیش کیا تھا، تو یعنی کہ اس کے بارے میں اس نے کیا کہا یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے، لیکن آج جو مین چیز آپ کی تھی وہ تھی بین الاقوامی تجارت اور تجارت ملک کے اندر تجارت، ان میں آپ نے فرق یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، تجارت کی کیوں جاتی ہے، پھر چیزوں کو پیدا کرنے کے جو دو طریقے ہیں ان میں فرق بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جہاں سرمایہ سستا ہوگا وہاں پہ سرمایہ کو زیادہ استعمال کیا جائے گا، جہاں محنت سستی ہوگی وہاں پہ محنت کو زیادہ استعمال کیا جائے گا، کیونکہ سرمایہ سستا یعنی کہ سرمایہ کو کم معاوضہ دینا پڑے گا، جبکہ اگر محنت یہاں پہ زیادہ استعمال کی جائے تو محنت کو زیادہ دینا پڑتا ہے، تو کیا کرے گا کاروباری لوگ کیا کریں گے سرمایہ کو زیادہ اور محنت کو کم استعمال کریں گے۔ یہاں پہ کیونکہ محنت سستی ہے اور سرمایہ مہنگا ہے تو لہٰذا یہاں پہ کاروباری لوگ یا آجر کوشش کرے گا کہ یہاں پہ محنت کو زیادہ اور سرمایہ کو کم استعمال کرے۔ اس کے بعد بین الاقوامی تجارت کے یہ دو بہت مشہور نظریات ہیں، تو ان کو بھی ہم ڈسکرائب کریں گے، لیکن آپ نے ان شارٹ کوسچن کو یاد رکھنا ہے۔ بین الاقوامی تجارت، اس کی ڈیفینیشن، ملک کی تجارت، اس کی ڈیفینیشن، تجارت کی وجوہات، ملک اور بین الاقوامی تجارت میں پائے جانے والے فرق، جاذب سرمایہ طریقہ کیا ہوتا ہے، جاذب محنت طریقہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ان کے درمیان فرق پوچھا جاتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جہاں پہ سرمایہ زیادہ
استعمال کیا جائے، یعنی جس علاقے میں سرمایہ سستا ہوگا ادھر کیا ہے جاذب سرمایہ طریقے استعمال کو کیا جائے گا، جب جہاں پہ محنت سستی ہوگی وہاں پہ زیادہ چیزیں جو ہیں وہ محنت کے ذریعے پیدا کی جائیں گی اور سرمایہ کو کم استعمال کیا جائے گا، تو یہ فرق جو ہے اسی وجہ سے ہم طریقے پیدائش میں فرق بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم، سیکنڈ ایئر آج ہم دیکھیں گے بین الاقوامی تجارت اور اس کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں۔ تو پہلی بات سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بین الاقوامی تجارت کو۔ تو بین الاقوامی تجارت کی اگر ہم بات کریں تو بین الاقوامی تجارت یعنی دو ممالک کے درمیان اشیاء کا لین دین یا کاروباری سرگرمیاں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے بین الاقوامی تجارت۔ بنیادی بات ہے کہ دو ممالک کے درمیان جب بھی اشیاء کا لین دین کیا جائے گا یا کوئی کاروباری سرگرمی سر انجام دی جائے گی تو وہ کیا ہوگی، وہ بین الاقوامی تجارت کہلائے گی۔ اب اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے، بین الاقوامی تجارت کیسے وجود میں آتی ہے؟ تو وسائل کا فرق، ہر ملک کے پاس وسائل میں فرق پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وسائل کا فرق جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر بین الاقوامی تجارت کو فروغ دیتا ہے یا اسی وجہ سے بین الاقوامی تجارت شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ طریقے پیدائش، ہر ملک چیز کو پیدا مختلف طریقے سے کرتا ہے، یعنی اس کے پاس وسائل مختلف ہوتے ہیں تو پیدا کرنے کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی لاگت پیدائش میں فرق پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو پیدا کرنے کی جو اخراجات ہوتے ہیں ان میں فرق پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے قیمت اور معیار میں فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی تجارت یا دو ممالک آپس میں اشیاء کا لین دین کرتے ہیں یا کاروباری سرگرمیاں سر انجام ہوتی ہیں۔ اگر وسائل میں فرق ہو، طریقے پیدائش میں فرق، لاگت پیدائش میں فرق پایا جائے جس کی وجہ سے قیمتوں میں فرق ہو اور معیار میں فرق آ جاتا ہے، تو اس معیار کو بہتر کرنے اور قیمتوں کو کم یعنی کہ قیمتوں کو یا لاگت پیدائش کو کم کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، ایک ملک وہ چیز پیدا نہیں کرتا بلکہ دوسرے ملک سے خریدنے کو بہتر سمجھتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت اگر فروغ پا جاتی ہے، یعنی کہ یہ سارے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تجارت شروع ہوتی ہے، تو تجارت کرنے والا ملک اسے کیا فوائد ہوں گے یا کیوں وہ تجارت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرق تو پایا جاتا ہے، قیمت میں فرق تھا، پہلی بات ہے کہ اشیاء کی فراہمی، ٹھیک ہے، اسے ضرورت کی چیزیں وہ جو پیدا نہیں کر سکتا، جس کو پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہو یا پیدا کرنا زیادہ نقصان دہ ہو، یعنی کہ اس کی لاگت پیدائش زیادہ ہو، تو وہ کیا کرے گا، وہ چیزیں باہر سے منگوا سکتا ہے جب وہ بین الاقوامی تجارت کرے گا۔ پھر ضروریات زندگی کی ضرورت کی کوئی بھی چیز جو ہوگی وہ آپ کسی بھی ملک سے منگوا سکتے ہیں، اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ نے یہ چیزیں منگوانی ہیں یہ نہیں، تو کوئی بھی ملک جو ضرورت کی چیز ہوگی وہ دوسرے ملک سے اگر لینا چاہے تو وہ بین الاقوامی تجارت کی بنیاد پر لے سکتا ہے۔ قید، اچانک کوئی ناگہانی صورتحال آ جاتی ہے، قید آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پاس ضرورت کی یا کھانے پینے کی بنیادی چیزیں بھی کام ہو جاتی ہیں، تو آپ کیا کریں گے، بین الاقوامی تجارت کی بنیاد پر آپ ان چیزوں کو دیگر ممالک سے منگوا سکتے ہیں، بآسانی منگوا سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ قید سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بین الاقوامی تجارت کا ایک فائدہ ہے۔ پھر دفاع کی ضرورت، یعنی کہ ہر ملک دوسرے ملک کے ساتھ انٹر لنک بھی ہے اور ملک کے حالات یعنی اس کے دفاع کو پورا کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہونے کے لیے بھی ہمیں کیا ہونا پڑتا ہے، دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ لنک رابطے جوڑنے پڑتے ہیں یا جدید ٹیکنالوجی جو وہ بنا چکے ہیں اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو ان ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے یعنی اپنی دفاع کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ چیزیں جو ہم خود پیدا نہیں کر سکتے، بین الاقوامی تجارت کی بدولت کسی بھی ملک سے وہ ٹیکنالوجی وہ وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر معاشی ترقی، جب آپ بین الاقوامی تجارت شروع کرتے ہیں تو اس بنیاد پر آپ کے جو معیشت میں مسائل ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں جو آپ کے ملک میں نہیں ہیں، وہ ٹیکنالوجی جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور آپ کو چیزوں کو پیدا کرنے میں کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یعنی طریقے پیدائش میں یا لاگت پیدائش میں آپ کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے، تو آپ کیا کریں گے، بین الاقوامی تجارت کی بنیاد پر اپنی معیشت کو ترقی دینے کے لیے وہ تمام چیزیں باہر سے منگوا سکتے ہیں۔ تو معاشی ترقی کا ذریعہ بھی بین الاقوامی تجارت بنتی ہے۔ پھر ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال، بین الاقوامی تجارت نہ صرف اشیاء کی ہوتی ہے بلکہ خدمات بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال، یعنی کہ آپ نہ صرف باہر سے ٹیکنالوجی منگوا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ ایسے اسکل ورکر کو بھی منگوا سکتے ہیں جو آپ کو ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال بتا سکے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی بھی مل جاتی ہے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہم بآسانی دیگر ممالک جس نے بنائی ہے اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ پھر زائد پیداوار کی کھپت، یعنی فرض کریں آپ کے ملک میں ایک چیز بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اس کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، قیمت کم کرنی پڑ رہی ہے، جبکہ اس کی لاگت پیدائش کیونکہ اس پہ اخراجات زیادہ ہیں اور قیمت کو آپ کو زیادہ مقدار کی وجہ سے کم کرنا پڑ رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو اس بنا پر یہ زائد کھپت کو آپ بآسانی ایک ملک سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، یعنی کسی اور ملک کو وہ بیچ دیتے ہیں تاکہ رسد اور
तलब में जो फ़र्क आ रहा है वो फ़र्क ख़त्म हो जाए। तो हम कहते हैं कि बैनुल अक़वामी तिजारत पर जहाँ पे आपकी रसद ज़्यादा होती है तो आप बाहर बेच सकते हैं, और जो चीज़ आपको ज़रूरत होती है वो आप बाहर से मंगवा सकते हैं। तो इस बिना पर हम कहते हैं कि मुल्क में तलब और रसद की बाहम महंगी हो जाती है, यानी कि कीमतों में आप क्या कर सकते हैं, इस्तेकाम भी ला सकते हैं बैनुल अक़वामी तिजारत की बदौलत। इजारादारियों का खात्मा, यानी कि मुल्क में कोई ऐसा आजिर है जो सिर्फ़ वो चीज़ बना रहा है, या किसी भी इदारे को जब इजारादारी हासिल हो जाती है तो वो अपनी मर्ज़ी की कीमत वसूल करना शुरू कर देता है, लोगों का इस्तेहसाल शुरू कर देता है। तो बैनुल अक़वामी तिजारत की बदौलत आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोई और चीज़ उसी जैसी बाहर से अगर मंगवा लेते हैं, उस तरह आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो इस तरह मुल्क में मौजूद इजारादारियाँ या आजिर जो है उसका भी वो इस्तेहसाल हो जाता है, यानी वो बआसानी अपनी चीज़ को ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करने की बजाय मुनासिब कीमत पर फ़रोख्त करने के लिए राज़ी हो जाएगा। फिर पैमाने कबीर, जब आप बैनुल अक़वामी तिजारत की बुनियाद को देखें तो वहाँ पे क्या है, हमने कहा है तरीक़े पैदाइश में फ़र्क होता है, वसाइल में, लागत में फ़र्क होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम वो चीज़ें जो हमारे लिए पैदा करना मुश्किल हो, जिनको पैदा करने पर अख़राजात ज़्यादा हों, तो हम वो बाहर से मंगवा लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब जो चीज़ें आपने बाहर से मंगवानी है, आप कुछ चीज़ें बाहर भी फ़रोख्त करोगे तो आप तमाम चीज़ों को कोशिश करेंगे कि पैमाना कबीर पर, यानी बड़े पैमाने पर तैयार करें। जब बड़े पैमाने पर कोई चीज़ तैयार की जाती है तो इसका ये फ़ायदा होता है कि पैमाने कबीर की वजह से आपको बेशुमार ऐसे अख़राजात, अगर आप अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ लगाएँ तो वहाँ पे आपके अख़राजात बढ़ सकते हैं, लेकिन एक ही इंडस्ट्री में आप उसको वुसअत देते जाएँ, उसको बढ़ाते चले जाएँ, तो उस सूरत में आपको बेशुमार फ़वाइद हासिल हो जाते हैं। तो उस सूरत में आपके वो अख़राजात जो आपको अलग-अलग फैक्ट्रियों की सूरत में करने थे, वो मुख़्तलिफ़ चीज़ों को पैदा करने के लिए आप एक ही चीज़ में वो अख़राजात करके उसको निस्बतन ज़्यादा मिक़दार में पैदा करके किसी मुल्क में बेच के उसके बदले में अपनी मतलूबा चीज़ को बआसानी हासिल कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि पैमाने कबीर पर, यानी वसी पैमाने पर कारोबार करने से जो फ़वाइद हासिल होते हैं वो भी बैनुल अक़वामी तिजारत को हमें सपोर्ट करते हैं कि आप ज़्यादा मिक़दार में चीज़ को पैदा कर लें और उससे अच्छा खासा प्रॉफ़िट आप कमा सकते हैं, बजाय ये कि आप छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ लगाएँ और अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ों को खुद पैदा करें। ठीक है? तो उन चीज़ों को जिनको आपने हासिल करना है, एक पैमाने कबीर पर पैदा कर लें, और जो चीज़ें रह जाएँगी उनको दीगर ममालिक से मंगवा लें। ठीक है? तो उस सूरत में भी आपको फ़ायदा हासिल होगा। अब नुकसानात अगर हम बात करें तो हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं। अगर नुकसान की बात करें तो वाक़ई बैनुल अक़वामी तिजारत के कुछ नुकसानात भी हैं। तो इसमें पहली बात ये है कि मोहताजी, यानी कि आप दूसरे मुल्क के मोहताज हो जाते हैं। जब तक आपको वो मुल्क वो चीज़ नहीं देता तब तक वो चीज़ आपको मिल नहीं सकती। ठीक है? आपने तिजारत शुरू कर दी, आपने वो चीज़ उसे बताई है कि मुझे चाहिए, जब तक वो चीज़ आपको देने के लिए रज़ामंद नहीं होता या आपको नहीं दे देता, उस वक़्त तक आप उसके मोहताज रहते हैं, यानी कि मोहताजी का अंसर बढ़ा देता है। गैर मुल्की मुकाबला, बैनुल अक़वामी तिजारत में आपने कहा है कि क्या होता है, अशया की खरीदो-फ़रोख्त की जाती है। तो आपको ये भी ख़्याल करना पड़ेगा कि मुल्क में आपके पास यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मुल्क में पैदा भी हो रही हो और बाहर से भी वही बहुत ज़्यादा मिक़दार में आना शुरू हो जाए, और क्योंकि वसाइल में फ़र्क था, तरीक़े पैदाइश में फ़र्क था, जिसकी वजह से कीमत और म्यार में फ़र्क आ रहा है। तो ऐसे ना हो कि मुल्क के आजरों को नुकसान होना शुरू हो जाए। तो ये भी हो जाता है कि गैर मुल्की मुकाबले की वजह से बैनुल अक़वामी तिजारत में मुल्की आजरों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना फिर करना पड़ेगा। फिर माशी बुहरान, किसी वजह से किसी एक मुल्क में मसला बनता है तो उसकी वजह से वो तमाम ममालिक जो उसके साथ तिजारत कर रहे हैं उन सब को भी उन नुकसानात का अज़ाला करना पड़ता है, यानी कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि बैनुल अक़वामी तिजारत की वजह से जब आप किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड कर रहे हैं तो उसकी मईशत में आने वाले बुहरान की वजह से काफ़ी हद तक दीगर ममालिक की मईशतों को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके बाद सियासी गुलाम, यानी कि आप जब बैनुल अक़वामी तिजारत करते हैं, जिन ममालिक के साथ आपकी तिजारत होती है, तो उनको आपने अपनी सियासी पॉलिसियों को इस तरह बनाना होता है कि ताकि उन ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात अमन व सुकून के रहें। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि हमारी पॉलिसियाँ भी, हमारी सियासत भी बैनुल अक़वामी तिजारत की वजह से दीगर ममालिक के अंडर आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सियासी ग़ुलामी का आगाज़ हो जाता है। मुद्र सेहत इशा की फ़राहमी, अब तिजारत शुरू हो चुकी है तो कोई भी मुल्क में आजिर कोई भी चीज़ ला भी सकता है, फ़रोख्त भी कर सकता है। तो इस सूरत में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी बैनुल अक़वामी तिजारत की वजह से मुल्क में आ सकती हैं जो आपके लिए सेहत के लिए भी नुकसानदेह हों या आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आप उन पे पाबंदी भी नहीं लगा सकते। फिर बैनुल अक़वामी तिजारत की वजह से पसमानदा ममालिक, यानी वो मुल्क जो अभी तैयार हो रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है, उस मुल्क में क्योंकि अभी ख़ाम माल तो वाफ़र मिक़दार में शायद हो, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, ख़ाम माल वो सस्ता ख़रीद लेते हैं और टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए इस मुल्क को ज़्यादा मिक़दार में पेमेंट करनी पड़ती है और हमेशा के लिए ये उनका मोहताज भी हो चुका है। तो उस सूरत में हम कहते हैं कि पसमानदा ममालिक को काफ़ी हद तक नुकसान होता है, क्योंकि ख़ाम माल सस्ता जाता है और टेक्नोलॉजी महंगी आती है,
تو یہ لوگ خسارے کا سامنا کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی معیشت کا ڈیولپ ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک پر انحصار، یعنی کہ بین الاقوامی تجارت میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے، اسکل ورکر ہیں، تو دیگر ممالک کو ان کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی طرف ہمیشہ وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ یہ انحصار جب بڑھ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی کافی حد تک ملک کے اندر نقصانات شروع ہو جاتے ہیں، ملک کی معیشت کافی حد تک مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔ تخصیص کار کا نقصان ہوتا ہے، یعنی کہ ملک میں موجود وسائل کو آپ نے صرف پیمانے کبیر کی بنیاد پر چند ایک فیکٹریوں پر اگر لگا دیا تو اس صورت میں وہ چیزیں جو آپ ملک میں پیدا کر سکتے ہیں ان کو پیدا نہیں کریں گے، آپ کا وہ شعبہ ہمیشہ کے لیے پسماندہ یا ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں تخصیص کار کا ملک میں اطلاق نہ ہونے کی وجہ سے یا جس کی وجہ سے آپ اپنی ملک کی دیگر چھوٹی صنعتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو ان کو بھی آپ خراب کر رہے ہیں۔ دوسرا، تخصیص کار کی وجہ سے اگر فرض کریں کہ آپ نے پیمانے کبیر پر وسیع پیمانے پر چیز پیدا کر لی ہے، لیکن دیگر ممالک کے ساتھ آپ نے کیونکہ اس کی خرید و فروخت کرنی ہے، اگر کوئی ملک آپ کی چیز وہ خریدنا نہیں چاہتا تو وہ چیز آپ کے لیے پھر نقصان کا باعث بن جائے گی۔ پھر وسائل کا غیر مناسب استعمال، یعنی کہ بین الاقوامی تجارت کی بنیاد پر ممالک آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ہم پیدا کریں گے اور یہ آپ پیدا کریں۔ اس بنا پر کیا ہوگا، وسائل کا آپ استعمال بجائے یہ کہ جہاں پہ اس چیز کو آپ استعمال کر کے اپنی ملک کی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اس کی بجائے ایسے شعبے میں آپ کو وسائل کو لگانا پڑتا ہے جس کی بنیاد پر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، تجارت کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ وسائل کو ان کی مناسب جگہ پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو بین الاقوامی تجارت کو بھی یاد کرنا ہے، اس کے وسائل، اس کے بنیادی طور پر نقصانات، اس کے فوائد یا اس کی بنیاد کیا ہے، یہ آپ کو یاد کرنا ہوگا آپ۔